اور تمام صحابہ کی ایک اپنی الگ شان ہے، اپنا ایک الگ مقام ہے، اپنا ایک الگ رتبہ ہے، اور یہ رتبہ ایسا رتبہ ہے کہ قیامت تک چاہے کوئی کتنی ہی نماز پڑھنے والا ہو، کتنے ہی روزے رکھنے والا ہو، کتنی ہی عبادت کرنے والا ہو، کتنی ہی ریاضت کرنے والا ہو، کتنے ہی حج کرنے والا ہو، کتنی ہی زکوٰۃ دینے والا ہو، کتنا ہی صدقہ دینے والا ہو، دنیا کے اندر جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو کرنے والا ہو، اس کے باوجود بھی کوئی ایک شخص کسی صحابہ کے مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اور ہم عام لوگوں کی بات تو کیا کریں، دنیا کے اندر جتنے غوث آئے، جتنے قطب آئے، جتنے ابدال آئے، کوئی بھی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو وہ کسی صحابہ کے مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کا دیدار کیا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جو حضور کے چہرے کا دیدار کر لے اس کا مقام یہ ہے کہ قیامت تک اس کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، قیامت تک اس کے مقام کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ تو سوچو کہ جس نبی کے چہرے کو دیکھ کر اتنا بڑا مرتبہ ان کو مل گیا ہو تو اس نبی کے مقام و مرتبے کا حال کیا ہوگا؟ اس نبی کی کیا شان ہوگی؟ اس نبی کا کیا مقام ہوگا؟ اس نبی کی کیا فضیلتیں ہوگی کہ جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اتنی بڑی فضیلتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت کے اندر، کس میں؟ ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کا دیدار کرنا اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے چلے جانا، یہ صحابی۔ اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی صحابی ایسا ہے کہ جس نے حضور کا دیدار کیا اور ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ صدقہ کیا، کوئی کام نہ کیا، اور اگر وہ انتقال کر گیا تو اس کے برابر بھی کوئی دنیا کے اندر شخص اس کے مقام کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ جنگ کے دوران کے اندر ہی ایمان لے کر آئے نبی پر، اور ایمان لاتے ہی جنگ میں چلے گئے اور اس جنگ میں شہید بھی ہو گئے۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی دوسرا خیر والا عمل کیا ہی نہیں، کوئی کام کیا ہی نہیں، صرف ایک کام کیا، ایمان لائے اور جہاد پر چلے گئے، جہاد پر چلے گئے۔ اب ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبہ کو کوئی نہیں چھو سکتا ہے۔